کیا تھا وہ چھوٹا بچہ تھا، وہ کہ لمبی چوڑی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، بس آ کے نا حضور کے سامنے کھڑا ہو جاتا. اور شارحین کہتے ہیں زیادہ پتہ وہ ڈیوٹی کیا کرتا تھا، بس محبوب کا چہرہ دیکھتا رہتا، میں دیر تک نہ حضور کو دیکھتا رہتا. نبی کریم کبھی کبھی کوئی کام بتاتے تو کر آتا، یہودی کا بیٹا تھا، پیار ہو گیا اسے نبی پاک سے. آپ کے بیٹے کو بھی ہو سکتا ہے، میرے بیٹے کو بھی ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ اپنے ابا سے حضور کی نعت سنی. اس نے اپنے ابا سے دولت کی تعریف سنی تو اسے دولت سے پیار ہو گیا. اس نے اپنے ابا سے سنی نا بات کہ فلانے کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا تو پیسے بڑے کما رہا ہے، فلانے کا بیٹا کاروباری ہے تو آگے بڑا گزر گیا. جو سنا سو اس کے دل میں آ گیا. اگر یہ سنے گا تو حضور کا پیار بھی آ جائے گا. وہ نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑا رہتا ہے، حضور کی زیارت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے یہودی کا بیٹا. میرے محبوب بڑے کریم ہیں. میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو عرض کرتا ہوں، حضور بڑا ہی اجر عطا کر دے. وہ یہودی کا بیٹا تھا، بیمار ہو گیا، قربان جائیں. دو ایک دن نظر نہیں آیا تو حضور فرمانے لگے چلو نا تیمارداری کرنے سے. حضور تیمارداری کرنے کیسے نصیب ہیں، کیسی خوش بختیاں ہیں. سرکار سرانے بیٹھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرما رہے ہیں. حضور کی وہ محبت دیکھی نا تو وہ غریب یہودی، اسے پتا تھا سرداروں کے طریقے کیا ہیں، اسے پتا تھا چودھریوں کے سلیقے کیا ہیں. اسے خبر تھی کہ خان ہو تو ان کے مہمان بھی کوئی خان ہی ہوتے ہیں. انہیں خبر تھی کہ عام لوگوں کا طرز حیات کیا ہے. لیکن وہ سمجھ گیا کہ میرے جیسے غریب کے بچے کی تیمارداری کرنے جو آئیں وہ دنیا دار نہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا چھوٹے بچے سے بات کر رہے ہیں. ادھر دیکھنا میری طرف، چھوٹے بچے سے. اب میں نے جو بات کہنی ہے اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے، نہ بھی آئی تو بات ٹھیک ہے. پیار نبی پاک سے خالص کرنا، انشاءاللہ رسول پاک تیمارداریاں فرمائیں گے، کرم نوازیاں فرمائیں گے. پیار خالص کرنا، نیرا نعرہ نہ لگانا، صرف تقریر میں بات نہ رہے، نکابت خطابت اور یہ مائک کی حد تک چیزیں نہ رہ جائیں، تو اس کا عملی ثبوت بھی ہمارے سامنے آئے. حضور اس بچے سے بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کلمہ نہیں پڑھ لیتا. قربان جائیں، کسی کو ابا نے کلمہ پڑھایا، کسی کو اماں نے پڑھایا، کسی کو مفتی صاحب، پیر صاحب، علامہ صاحب، صوفی صاحب، درویش نے پڑھایا. اس کے بھی تو ذرا نصیب دیکھو نا. میں گڈی تے ہتھ ڈور سجن دے، او جینج رکھے اونج ریڑ ہے، او جینج رکھے جینج رکھے اونج ریڑ ہے. مسلمان یہ سمجھ لے، اس پیغام کو پلے کے ساتھ باندھ لے. اگر اس نے جلد بازی دکھانی ہے، اگر اس نے بے راہ روی کرنی ہے، اگر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں میں مداخلت کرنی، پھر یہ تو ممکن ہی نہیں. یہ ہو سکتا اس لیے کہ اس کی لگامیں کسی اور کے پاس ہے، اس کے فیصلوں کا اختیار کسی اور کے پاس ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا دل چاہا کہ پتہ تو کروں جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. اس کو خواب میں بتایا گیا کہ فلاں بن فلاں تیرا جنت میں پڑوسی. اب یہ بڑا عابد تھا، زاہد تھا، عبادت گزار تھا، پرہیزگار، بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار. یہ سفر کر کے اس کے پاس گیا، اس کو جا کے کہنے لگا میں تیرا مہمان نہ بن جاؤں، 2-3 دن کا بن جاؤ. کہتے میں 3 دن اس کے ساتھ رہا، میں اس سے زیادہ نوافل پڑھتا تھا، زیادہ صدقات و خیرات کرتا تھا، زیادہ عبادات کرتا تھا، وہ تو میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. 3 دن کے بعد میں آنے لگا تو میں نے اس کو کہا یار میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا تیرے پاس.
اس نے کہا بتائیے. میں نے کہا کہ میرا آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھوں تو کون سی ایسی عبادت کرتا ہے کہ جنت میں تو میرا پڑوسی بنے گا. لیکن تیری عبادات ریاضت میں تکبر نہیں کرتا، لیکن میں نے کوئی خاص چیز دیکھی نہیں، کوئی خاص بات ہے تو مجھے بتا دے. تو بندہ کہنے لگا کوئی خاص بات نہیں، ہاں ایک چھوٹی سی عادت ہے میرے اندر، چھوٹی سی عادت. بڑے لوگ کبھی بھی اپنی باتوں کو بڑا نہیں سمجھتے. کہا ایک چھوٹی سی عادت ہے. کہا وہ کون سی؟ تو وہ کہنے لگا اگر شدید گرمی ہو نا تو میں نے اپنے رب سے کبھی سردی نہیں مانگی، اور کبھی برف جمی ہو نا گلیوں میں تو میں نے اپنے رب سے کبھی گرمی نہیں مانگی. میں سمجھتا ہوں میرا رب مجھے دیتا ہی وہ ہے جو میرے حق میں بڑا بہتر ہوتا. یہ ایک میری چھوٹی سی عادت ہے کہ کڑاکے کی دھوپ میں نے کبھی مالک سے سائے کا سوال نہیں کیا، اور اگر تیز بارش ہو رہی ہو تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بارش نہیں ہونی چاہیے تھی، کیا بنے گا فلاں چیز کا. میں سمجھتا ہوں جو بہتر تھا اللہ نے وہی دے دیا ہے تو میں مطمئن رہتا ہوں. تو وہ نیک آدمی وہ اللہ کے ولی کہنے لگے کہ چھوٹی سی عادت نہ بتا، تیری یہ وہ عادت ہے جس کی وجہ سے رب تجھ سے راضی ہو گیا. اللہ تجھ سے راضی ہے تیری اس عادت کی بنا پر. جب ہمارے مزاج میں یہ چیزیں آ جائیں گی نا کہ جو میرے حق میں بہتر تھا مالک نے مجھے وہ دے دیا ہے، پھر ہم ہر جگہ بیٹھنے کی تمنا نہیں کریں گے، پھر سامنے والے سے ہم حسد نہیں کریں گے، پھر ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ اللہ کرے وہ مر جائے اور اس کی ہر چیز مجھے مل جائے. پھر ہمارا مزاج پھر ہماری طبیعت یہ نہیں رہے. اللہ کی رضا پہ راضی رہے، مالک کے فیصلوں میں اپنے دل میں کوئی بوجھ محسوس نہ کرے، اپنی زندگی اللہ کے فیصلوں. دیکھیں نا جو ماں باپ اللہ نے بڑے اچھے سمجھے وہ ہمارے لیے پسند کیے، وہ اللہ نے ہمارے لیے جو اس نے ہمارے حق میں بڑے، جو بہن بھائی اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، جو بہن بھائی اس نے ہمارے حق میں بڑے اچھے سمجھے وہی بہن بھائی اس نے ہمیں عطا کیے. جس بیوی کو اس نے ہمارے گھر کے گلشن میں بہتر سمجھا اس کو لا کے اس نے ہمارے آنگن میں بٹھایا، اور جو اولاد اس نے ہمارے لیے باعث افتخار سمجھی وہ اولاد اس نے ہمیں عطا فرمائی. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا، پر کسی جگہ انہوں نے شکوہ نہیں کیا کہ مالک یہ کافر کیوں ہوا. اللہ کے قبضے میں ہے نا دل، پھیر سکتا ہے نا، مقلب القلوب ہے. لیکن حضرت نوح نے دعا اللہ کی رضا پر راضی رہے، اپنا مزاج بدلے، تاکہ معاشرے میں یہ جو گھٹن ہے، یہ جو ٹینشن ہے، یہ جو جھگڑا ہے، یہ جو چھینا چھانی ہے، یہ جو ایک دوسرے پر لوگوں کی نظریں ترچھی ہے، یہ ختم ہو. سمجھو کہ میرے حق میں جو بہتر تھا مالک نے وہ چیز مجھے عطا کر دی. میں اکثر کہتا ہوں اپنے دوستوں کو، میں کہتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے جو سب سے اچھے ماں باپ تھے وہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اور جو سب سے بہترین اساتذہ تھے نا ان کا دروازہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اور جو جس شیخ جس پیر کو اللہ نے سب سے زیادہ شان عطا فرمائی اس کا دروازہ اللہ نے مجھے دکھایا. اور اس کے بعد اتنے تابع دار شاگرد میں نے کسی کے نہیں دیکھے جتنے مجھے ملے، اور اتنے وفادار پیر بھائی اور مرید میں نے کسی کے نہیں دیکھے جتنے مجھے ملے. میں اس بات پر، اور میں بات اس لیے نہیں کر رہا، میں آپ کو دل کی گہرائی سے بات بتا رہا کہ یہ عنوان زندگی ہے، یہ روح زندگی ہے. میں کبھی کبھی بڑے ناز کے ساتھ سجدہ شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑا خوش نصیب شخص ہو. اب یہ بات صرف سوچنے کی ہے. 100 لوگوں میں سے اگر ان 2 پہ ہی بندہ غور کرے جو نافرمان ہے تو پھر زندگی آگے چل سکتی. تو 98 پر غور کیوں نہیں کرتا؟ تو 98 پر غور کیوں نہیں کرتا؟ اگر کسی شخص کے ساتھ 20 سال گزرے اور تو صرف اسے ایک دن کو یاد رکھے جس دن میں اس نے تکلیف دی تھی تو پھر یہ تیری زیادتی ہے. تو باقی ان دنوں کو کیوں نہیں یاد رکھتا جن دنوں میں اس کے تیرے ساتھ محبت والا معاملہ فرمایا، خدمت والا، راضی دل رضا کا مزاج بنائے. یہ مسلمان کے ایمان کا حسن ہے.
یہ مسلمان کے کردار کا کمال ہے، یہ مسلمان کی سوچ کا بلند معیار ہے، یہ مسلمان کا اعلیٰ مقام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیٹا بیمار ہو گیا، بڑے پیارے ہوتے ہیں نا بیٹے، آپ بڑے پریشان تھے، شدید پریشان۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو بڑی تکلیف میں دیکھا، کبھی اس حکیم کے پاس، کبھی اس حکیم کے پاس، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ۔ کچھ دنوں کے بعد بیٹا انتقال کر گیا، لیکن کہتے ہیں جب ہم تعزیت کے لیے گئے تو ہم نے ان کے چہرے پر بہت ساری سکون کو، بہت ساری راحت کو دیکھا۔ بیٹا انتقال کر، جب وہ بیمار تھا تو پریشان تھے، اب جب انتقال کر گیا تو سکون میں۔ تو کہتے ہم نے ان سے سوال کیا کہ حضور اس وقت آپ پریشان تھے، انتقال کے بعد تو لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اب آپ سکون میں ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے جب تک میری ڈیوٹی تھی میں پریشان تھا، خدمت کر رہا تھا، نوکری کر رہا تھا، اب میں اسے اس کے پاس چھوڑ آیا ہوں جو مجھ سے بہت زیادہ اس کا خیال رکھنے والا ہے، جو مجھ سے کئی ہزار گنا بڑھ کے اس پر توجہ کرنے والا۔ اب مجھے پریشانی، اب میرا قریب مجھ سے کہیں بڑھ کر اس کا خیال رکھے گا، اسے سکون دے گا، اسے راحت دے گا، اور میں اپنے رب کے فیصلے پر بڑا راضی ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 سال حضور کی بارگاہ میں رہا، 10 سال، اور 10 سال میں نے حضور کے گھر میں نوکری کی۔ کہتے ہیں نبی پاک نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ ہمارا اپنا بچہ جو ہوتا ہے نا بیٹا، اور 10 دنوں میں شاید سینکڑوں دفعہ سوڑ لے، یہ کیا کیا ہے، وہ کیا، کہتے 10 سال حضور نے مجھے، کہتے میں نے ایک دن بڑا نقصان کر دیا، کوئی بڑی چیز مجھ سے ٹوٹ گئی، بڑا نقصان ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ مجھ پر جلال کرنے لگی، اور ان کا جلال بالکل بجا تھا، ان کا غصہ بالکل ٹھیک تھا، اس لیے کہ میں نے واقعی بڑا نقصان کیا تھا۔ کہتے وہ جب جلال کرنے لگی نا تو محبوب تشریف لائے، کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیں اس نے کتنی بڑی چیز توڑ دی۔ تو کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ یہاں سے بھی مجھے ڈانٹ پڑنی ہے، اور پڑنی چاہیے بھی، اس لیے کہ میں نے آج بڑا نقصان کیا ہے۔ لیکن کہتے محبوب میرے قریب آئے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، زوجہ جلال میں تھی، تو محبوب نے کیا خوبصورت جملہ کہا، ساری سوچ ہی بدلتی۔ فرمانے لگے اس کو نہ ڈانٹ، اس چیز کا ٹوٹنا میرے رب کی رضا تھی تو ٹھیک ٹوٹ گئی ہے، یہ میرے رب کی رضا تھی، تو یہ چیز اب یہ غریب ہے، اس کا دل نہ توڑ، وہ ٹوٹ گیا، وہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب چھوڑ، یہ میرے اللہ کی اس چیز کا اتنی دیر رہنا ہی ہمارے حق میں بہتر تھا، تو ٹوٹ گئی تو ختم۔ کہتے بڑا جلال تھا محبوب کی زوجہ کو، لیکن انہوں نے جب بات سنی تو پھر مصطفیٰ کریم کا گھرانہ، پھر حضور کی ازواج پاک، مومنوں کی مائیں، کہتے ہیں اسی وقت وہ بیٹھیں اور انہوں نے میری طرف بڑی شفقت کی نظروں سے دیکھا، اور ان کے غصے کو میں نے پیار میں بدلتے دیکھا۔ بھائی یاد رکھو اللہ کی رضا، پھر اس وقت 2-4 لاکھ کے لیے لوگوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، پھر 20-25 ہزار کے لیے بلڈ پریشر اپ ڈاؤن نہیں ہوتا، جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے لگتا، پھر چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے لیے سہانے روح نہیں بنتی، پھر ذرا ذرا سی بات اسے تکلیف نہیں دیتی۔ جب وہ اللہ تعالی کی رضا پر راضی ہونے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں اس کے لیے باعث آزمائش۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی آئے، انصاری صحابی، ان کا آپس میں جھگڑا تھا۔ جھگڑا کیا تھا؟ ایک چشمے سے پانی آتا تھا، پہاڑ سے پانی نیچے گرتا تھا، ایک چشمہ تھا پہاڑ سے، تو اس چشمے سے لوگ اپنے کھیتوں کو پانی دیتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پہلے باغ تھا حضرت زبیر بن عوام کا، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے اور اشرم بشرا صحابی ہیں، ان کے کھیت پہلے آتے تھے اور اس انصاری کا باغ بعد میں آتا۔
جھگڑا یہ تھا کہ حضرت زبیر بن عوام کہتے تھے پانی کھیت کو پہلے میں نے دینا ہے، اور وہ انصاری صحابی کہتے تھے کہ پانی پہلے میں نے دینا ہے۔ بات حضور کی بارگاہ تک چلی گئی۔ یہ مسئلہ دنیاوی تھا، دینی۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ دینی مسئلہ مولوی صاحب بتائیں گے، دنیاوی چودھری صاحب بتائیں گے، وہ دین سے علیحدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات گئی نا تو حضور نے فرمایا بھئی پہلے کھیت کیونکہ زبیر کا ہے، ہوتا ہے نا ہمارے ہاں پانی کی باریاں ہوتی ہیں، تو جس آدمی کا کھیت پہلے ہے وہ پانی پہلے پلا لے اپنے کھیتوں کو، دوسرے بعد میں پانی لگا لے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چونکہ زبیر کا کھیت پہلے ہے تو زبیر پہلے پانی لگا لے کھیت کو، اور انصاری کا باغ چونکہ بعد میں آتا ہے، اس کے کھیت بعد میں آتے ہیں تو وہ پانی بعد میں لگا لے۔ اب وہ انصاری پر یہ بات بوجھ گزری تو بے سمجھی میں، بے دھیانی میں، جوش جذبات میں بڑا سخت جملہ کہہ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبیر دراصل آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں نا، تو میں تو پھوپھی کا بیٹا نہیں، اس لیے آپ نے فوراً فیصلہ ان کے حق میں دیا ہے۔ محبوب تو ابھی کوئی جواب دیتے ہی اللہ کے قرآن نے بولنا شروع کر دیا، اور قرآن پاک کی آیت آئی، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ رب کریم نے فرمایا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کر، جب تک ہر معاملے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کرے اتنی دیر تک مومن ہو سکتے۔ اب اگلے لفظوں پہ غور کرنا ہے، فیصلہ بھی قبول کرے، اور اگلی بات کیا ہے؟ ارشاد فرمائے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور محبوب پھر جو تو فیصلہ کرے اس فیصلے میں یہ اپنے دل میں کوئی رکاوٹ بھی محسوس نہ کرے، اپنے دل میں کوئی رکاوٹ بھی، کان آنکھیں دل کھول کے سنے کیا کہہ رہا ہوں۔ نبی پاک کے کسی فیصلے پر اپنے دل میں کوئی رکاوٹ محسوس وَيُسَلِّمُ تسلیما، دل سے حضور کے فیصلے مانے۔ دیکھیں دنیا میں نا سب سے بندہ سمجھدار وہ ہے جسے اپنا وقت مینج کرنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک چیز کو گلے لگا کے باقی کاموں سے بھی رہ جاتے ہیں۔ آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا نمازیں بھی گئی، آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا ابا جی کی خدمت بھی گئی، آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا حقوق العباد بھی گئے، کیونکہ کاروباری ٹینشن ہے تو لہذا کسی سے ہنس کے مسکرا کے بات کرنے والی جو نیکی تھی وہ بھی گئی۔ ایک ٹینشن آئی ہے نا تو آپ نے سارا کچھ اسی کھاتے لگا دیا ہے، وہ تو آتی رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں انقلاب برپا کیا۔ آپ دیکھ لیں کون سا ایسا موقع ہے جہاں سکون سے کسی نے بیٹھنے دیا؟ کبھی کافر بدر میں آ گئے، کبھی احد میں آ گئے، کہیں خندق میں آ گئے، کہیں خیبر میں آ گئے۔ وہ معاملہ اپنی جگہ پہ تھا تو یہاں مدینے میں یہودیوں کی سازشیں شروع ہو گئی۔ وہ اپنے مقام پر ایک معاملہ تھا تو منافقین اندر تھے، وہ الگ سے عبداللہ بن ابی سلول کا گروپ الگ سے سازشیں کرتا تھا۔ پر ان ساری پریشانیوں کے باوجود اور جو نجی اور ذاتی دکھ تھے وہ بھی اپنی جگہ پہ قائم، کبھی حضرت ختیجہ وصال کر گئی، کبھی حضور کی بڑی شہزادی کا وصال ہو گیا، حضور بدر کی فتح کر کے آ رہے تھے تو حضرت عثمان غنی نبی پاک کی شہزادی کو دفن کر کے آ رہے تھے، تدفین ہو رہی تھی۔ یہ سارے نظام دکھ بھی ساتھ رہے، پر ان سارے کاموں کے باوجود رسول پاک تہجد بھی وقت پہ پڑھتے رہے، صحابہ کو قرآن بھی وقت پہ سکھاتے رہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے مسکرا کے بھی وقت پہ ملتے رہے، حسنین کو کندھوں پہ بٹھا کے وہ والا معاملہ بھی وقت پہ کرتے رہے۔ سارے کام ساتھ ساتھ ہوتے، ہم نے ایک تو چیز کو بابو جی یہ نہیں صحیح ہو رہا لہذا سارا کچھ ہی خراب، آپ ہمارا وقت ضائع ہو رہا بھائی، اور تیزی سے ضائع ہو رہا۔
ہم بڑے قیمتی ہیں، اپنے آپ کو قیمتی سمجھے. آپ دیکھیں نا ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ پار کچھ پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، آگے بڑھنا، یہ تو دور کی باتیں. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ من عرف نفسہ، اپنے آپ کو تو پہچاننا. یہ جو ہمارا طبقہ نوجوانوں کا ہے اور ہمارے وہ لوگ جو ابھی اپنی عادات کو پکا رہے ہیں، وہ اپنے معاملات کو تھوڑا سا مینج کر کے چلیں. اگر آپ سارا دن فارغ رہیں گے تو کچھ نفس کی لذات بڑھ جائے گی. چیزوں کو مینج نہیں کریں گے تو جو لوگ گھر میں سارا دن لیٹے رہتے ہیں ان کی فرمائشیں بھی بڑھ جاتی. کبھی ان کا صبح کے ناشتے میں پائے کھانے کو دل کر آتا ہے، دوپہر میں کچھ فارغ ہیں تو وہ کہتے ہیں پکوڑے نکل آئیں تو تب بھی ذرا اچھا ہی رہے گا. پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی فرمائش کرتے ہیں کہ شام کا وقت ہے تو چلو میٹھے میں بھی کوئی 2-1 ڈشیں بن جائیں تو اچھا ہوتا تھا. تو یہ مصروفیت پھر انہیں نہ اگلے کچھ مہینوں میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی. یہ والی مصروفیات، چونکہ آپ نے چیزوں کو مینج نہیں کیا، وقت کا تعین نہیں کیا. جو لوگ پابندی سے فجر کی نماز پڑھنے کے عادی ہوں، پابندی سے، وہ ذہن بنا لیں کہ آپ 2-3 دن اگر آپ نے پابندی سے الارم لگایا نا کہ مجھے 3:45 اٹھنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ 3 یا 4 دن الارم بجے گا، 5ویں دن آپ خود بخود جاگ دیں گے. اور فجر کے بعد جب آپ واک کر کے لوٹیں اور پھر آپ کا خیال ہو کہ میں نے کچھ تلاوت بھی کرنی، آپ کا تعین ہو وقت کا. اور یہ رواج آپ کی وجہ سے بچوں میں منتقل ہو، آپ کی وجہ سے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے میرا بس چلے تو میں طالب علموں کو ہفتے میں 1 چھٹی نہ دوں. لوگ ذرا تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی استاد جی مطلب کہتے ہیں کہ ہفتے بعد بھی چھٹی نہ ہو، حالانکہ چھٹی تو ہونی چاہیے. وہ کیا فرماتے تھے؟ وہ کہتے تھے جس دن چھٹی ہوتی ہے شیڈول خراب ہو جاتا ہے، بچوں کا اگلے دن بھی مدرسے آنے کو دل نہیں کرتا. اور یہ بات ہم نے بعد میں دیکھی، اس کا تجربہ کیا کہ روٹین میں جو نظام چل رہا ہوتا ہے اس میں جب 1 دن کی بھی آپ بریک لگاتے ہیں تو اس سے اگلے دن کا ماحول خراب ہوتا ہے. دیکھیں کچھ لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے، کچھ کے پاس نہیں ہوتی، کچھ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی وسعت ہوتی ہے، کچھ کے پاس نہیں ہوتی. وقت ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے سب کو عطا کی. اگر اس کو ہمیں مینج کرنا آ جائے، طے کرنا آ جائے. ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 39 سال ہوئی ہے، پوری 40 سال نہیں. ہمارے ہاں 39 سال کا ابھی نوجوان ہوتا ہے. ہاں وہ بابا کہیں تو ناراض ہو جاتا ہے. 39 سال عمر، 39 سال عمر مبارک تھی جس میں انہوں نے روز 5 سپارے قرآن پاک بھی پڑھ لیا، کئی لاکھ بار درود شریف بھی پڑھ لیا. انہوں نے اپنے پورے عہد حکومت میں بڑے بڑے سرائے قائم کیے، بڑی بڑی مساجد بنائی. جو پچھلے بادشاہ ان سے پہلے گزرنے والے عدل نہیں کرتے تھے وہ ساری خرابیاں دور کر کے انہوں نے عدل بھی کر دیا. ان 39 سالوں میں یہ وہ حسین شخص ہے. پھر اس نے اتنا کام کیا کہ اسے رسول پاک کی بارگاہ سے سلام بھی آیا. اتنے بڑے کام کر کے وہ 39 سالوں میں اللہ کے حضور بھی حاضر ہو گئے اور صدیاں بیت گئیں. خطیب ممبروں پہ بیٹھ کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، ان کے تذکرے کیے جاتے ہیں، ان کے احوال بیان کیے جاتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ وقت نہیں ضائع، ٹائم نہیں ضائع. آپ یقین کریں اتنا وقت ہے ہمارے پاس، اتنا وقت ہے، فلانی چیز کا بھی ہمیں پتہ ہے، فلانی چیز کا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دلی میں رہتے تھے، اپنے مرشد شیخ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ. تو ایک بندہ دور سے کہیں آیا تو اس نے بابا صاحب سے کہا فلانے محلے جانا ہے. فرمانے لگے مجھے نہیں پتا اس کا. وہ کہنے لگا آپ دلی میں نئے آئے ہیں؟ فرمائے نہیں، سالوں بیت گئے. تو کہا پھر آپ کو اس محلے کا نہیں پتا؟ کہنے لگے 2 گلیوں کا پتا ہے، ایک قطب کے گھر جاتی ہے، دوسری واپس آتی ہے، تیسری کا نہیں پتا.
وہ تو فارغ لوگ ہیں جو گھومیں گے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے. ہماری تو جو ڈیوٹی ہے ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں. اپنی زندگی میں اوقات کا اتنا ضیاع ہے، اتنا ضیاع ہے، اتنا ضیاع، حد ہو گئی. ہمارے بزرگوں نے جو اب وہ کتابیں لکھ گئے جو ہم سے پڑھی نہیں جاتی، اتنی اتنی بڑی ہیں. لوگ پڑھ نہیں پاتے ساری زندگی میں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 1000 کتاب لکھی ہے، اور ایسے نہیں لکھ دی کہ 4 کتابیں رکھی تو 5 بھی اس میں سے نکل آئی، ایسے نہیں، بلکہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کو کھولا جائے تو کئی جلدوں میں کتابیں بنتی ہیں. کیسے لکھا؟ وقت مینج تھا. وہ وقت پہ اٹھتے تھے، وقت پہ سوتے تھے، وقت پہ جاگتے تھے، وقت پہ نماز پڑھتے تھے، وقت پہ سارے کام کرتے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نہیں رحمت اللہ علیہ قرآن مجید کی تفسیر لکھنے بیٹھے تو ایک پارے کی ایک جلد لکھی، 8 جلدوں میں حدیث کی شرح لکھی، سینکڑوں شاگرد بنائے، بے شمار ان کے عقیدت مند ہوئے، ان کی کتابیں انمول موتی. کسی نے کہا حضور سارا کچھ کیسے ہوا؟ کہنے لگے وقت نہیں ضائع کیا، زندگی وقت نہیں ضائع کیا. مفتی صاحب نا جب جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر میں بیٹھتے تھے اور پہلی بات کرتے تھے نا الحمدللہ، تو لوگ گھڑی ٹھیک کرتے تھے، کہتے تھے لو بھی 1 بج گیا، مفتی صاحب بیٹھ گئے. یہ 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتے، بلکہ ایک سادی مثال، مفتی صاحب عصر کی نماز سے 15 منٹ پہلے گھر سے نکلتے تھے، تو آپ گزرتے تھے نا جہاں سے، تو ایک حویلی تھی، ایک ذمہ دار تھا، وہ اس نے بھینسیں رکھی ہوئی تھی، تو عصر سے پہلے تھوڑا سا بھینسوں والے لوگ دودھ دھونا شروع کرتے. تو مفتی صاحب جب سامنے سے گزرتے تو وہ ذمہ دار کہتا اپنے بیٹے سے، انہیں پتر کٹا چھڑ دے، مفتی صاحب لنگ گئے نہیں. وہ کہتا ابا جی اجے تو دن کھلوتا ہے، کہنے دن نو چھڑ استاد لنگ گئے نہیں. وہ وقت پہ جاتے ہیں لہذا وقت ہو گیا، تو اس طرح کر، تو شروع کر دودھ دھونا. تو کہتے ہیں گھڑیاں کم ہوتی تھی، ہر بندے کے پاس ہوتی نہیں تھی، تو اگر گھڑی منگا کے بھی کبھی دیکھتے تھے تو واقعی 4:45 ہوتے تھے. اپنے معاملات کو لوگوں نے جب طے کر لیا، جب ان کا ارادہ بن گیا، جب وہ کام کرنے والے لوگ تھے. آپ یقین کریں کئی لوگوں کو اپنے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہوتی جتنا ان کے پڑوسیوں کو ان کے بارے میں پتا ہوتا. اتنی معلومات نہیں ہوتی جیسے ویسے لوگوں کو خبر ہوتی ہے کہ فلانا، اور کسی دانشور نے بڑی عمدہ بات کی تھی. اس نے کہا تھا ہمیں پڑوسی کے بچوں کی غلط حرکتوں کا پتہ ہوتا ہے اور اس کی غربتوں کا پتہ نہیں ہوتا. یہ ذرا وقت پہ خیال کرتے ہیں کہ فلانا بچہ شرارت کتنی کرتا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ اس کی فیس بھی ادا ہوئی ہے کہ نہیں، انہوں نے روٹی بھی کھائی ہے کہ نہیں، ان کے پاس اسکول جانے کا یونیفارم بھی ہے کہ نہیں. اپنے وقت کو ہمیشہ اچھے انداز میں. حضرت معاویہ بن خدید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں اسکندریہ کی فتح کے لیے ہم لوگ گئے، فتح ہو گئی، واپس آئے تو دوپہر کا وقت تھا. سخت گرمیوں میں اکثر لوگ دوپہر کو بھی آرام کرتے، جب دھوپ کڑاکے کی ہو تو لوگ باہر نہیں نکلتے. فرماتے سب لوگ مدینہ شریف میں آرام کر رہے تھے اور گلیوں میں کوئی شخص بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا. میں سمجھ گیا سب لوگ محو آرام ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے اطلاع دینی تھی کہ فتح ہو گئی. آپ فرماتے میں بھی جا کے کسی کونے میں بیٹھ گیا. عصر یا مغرب کا وقت ہوا تو حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، تو میں نے سلام کے بعد عرض کی حضور مبارک ہو، اللہ نے کامیابی دے دی، اسکندریہ کی فتح ہو گئی. تو حضرت عمر کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے. پھر فرمانے لگے یار میں تو تیرے انتظار میں تھا اور خیال تھا تو ظہر کے قریب آ جائے گا. عرض کی حضور میں آ گیا تھا، ذرا بات کو سننا، میں آ گیا تھا پر سب لوگ سو رہے تھے، آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا، لہذا میں رک کے کیسر یا مغرب میں بتاؤں گا. تو حضرت عمر کہنے لگے یہ تم نے کیا کیا؟ سویا کرتا تھا میں، پر خلیفہ بننے سے پہلے سویا کرتا تھا، اب اتنا وقت کہاں ہے، اب تو ذمہ داری ہے، ذمہ داری. سب سیاں رل پانی نو چلیاں، کوئی مڑ سی پار کے، تو جنہاں نے پار کے سر تے چایا وہ قدم رکھن ڈر ڈر کے.
اب تو احساس ہونے نہیں دیتا. ذمہ داری ہے نا, جنہوں نے بھر کے سر تے چایا ہے وہ قدم رکھن پر ڈر ڈر کے احساس کہاں سونے دیتا ہے. آپ فرمانے لگے تو دن کی بات کرتا ہے, میں تو رات کو تھوڑا سوتا ہوں. حضور کیوں؟ فرمانے لگے دن مخلوق کی خدمت میں رہتا ہوں اور رات اپنے رب کی عبادت میں رہتا ہوں. وقت کہاں ہے بھائی اتنا. مجھے بھی میرے کچھ دوست کہتے ہیں آج کل بور بڑے ہوتے ہیں, تو میں اکثر کہتا ہوں ہوتے ہوں گے بور, پر ہمارے پاس تو بور ہونے کا وقت ہی نہیں بچا. کبھی ٹائم ملے تو شاید بور ہوں, پر اتنا وقت کہاں سے لائیں. بھائی بور بھی ہونا ہے, تھوڑا وقت نکلے تو ہونا, ٹائم ہی کوئی نہیں. چاروں ناچار بھی لگے رہتے, اپنی ڈیوٹی کرتے رہتے. بور تب ہوں گے جب فارغ بیٹھے. زندگی کو فارغ نہ بتائیں اپنے وقت. وہ جی میں ذرا فارغ تھا تو یہاں آ کے بیٹھ گیا, میں ذرا فارغ تھا تو موبائل پہ لگ گیا, میں ذرا فارغ تھا تو فلانی بحث میں لگ گیا, میں ذرا فارغ تھا تو میں چائے پینے چلا گیا, میں ذرا فارغ ہوں تو آؤ 2 گھنٹے طے کر کے نا, 2 گھنٹے جانے 2 گھنٹے آنے. کرنا کیا؟ روٹی کھانے جانا. واہ بھائی واہ, اتنی فرصت کہاں سے آئی. حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی ہیں. میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, جب سورج طلوع ہوتا ہے, ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دن اعلان کرتا ہے. اس دن منادی ہوتی ہے, وہ دن اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے لوگوں آج اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو, میں آج آیا ہوں, آج کے بعد دوبارہ نہیں ہوں. آج جو دن ہے نا, آج کے بعد دوبارہ یہ نہیں آئے گا میرے عزیز. آج جس کی تلاوت رہ گئی وہ رہ گئی, آج جس کی عبادت رہ گئی سو رہ گئی, آج جس نے استغفار کی تسبیح نہیں پڑھی تو اس کی رہ گئی, آج جس نے ابا کی قدم نہیں دبائے تو اس کی خدمت رہ گئی, آج جو رب کی بارگاہ میں جھکا نہیں تو یہ رہ گیا, یہ رہ گیا, اس کا کام آج رہ گیا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور یہ کام چھوڑ دے, کل کر لیں گے. آپ فرمانے لگے یہ کام کل پہ ڈال دوں گا تو کل والے کام کب کروں گا؟ جو کل میری ڈیوٹیاں ہیں وہ بھی تو میں نے کرنی ہے نا. تو آج کا کام کل پہ ڈالتا جاؤں گا تو کل والے کام کب کروں گا؟ ہم نے وقت ضائع کیا, ہمارے ہاتھ سے لمحات ریت کی طرح نکل گئے. بہت ساری ہماری ناکامیوں کی وجہ یہ بنی کہ ہم نے ٹائم ضائع کیا. ہم بہت سارا پڑھ سکتے تھے, بہت سارا لکھ سکتے تھے, بہت ساری خدمتیں کر سکتے تھے, خاندان کو بڑا کچھ دے سکتے تھے. اور یار ہمارے تو دیہات میں وہ بوڑھی مائیں ہوتی تھی جو اگرچہ قرآن مجید مجہول پڑھتی تھی پر کو مقصد تو بنا لیتی تھی نا. کہتی تھی اب بیوہ ہو گئی ہوں, ساری زندگی قرآن پڑھاؤں گی. کوئی لالچ نہیں ہوتا تھا, کچھ نہیں ہوتا تھا, کچھ کوئی مقصد تو تھا نا, کوئی ارادہ تو تھا, کچھ انہوں نے پروگرام تو بنا لیا تھا. اپنی زندگی بے ترتیب گزاریں گے تو خیالات بکھریں گے. رشتہ وفا کا ہو تو قائم رہتا ہے اور بے وفائی کا ہو تو ٹوٹ جاتا ہے. مدینے کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا, شور ہو گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح, فتح ہو گئی. ان فتحنا لک فتحا مبینا کے جلوے نظر آنے لگے. آج عرب کا نقشہ بدل گیا, حالات تبدیل ہو گئے, دنیا بدل گئی. محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے مکے میں داخل ہوئے کہ ہر کونے سے نبی پاک کے نام کے نعرے بلند ہونے لگے. ابھی 10 سال پہلے نبی پاک روتے ہوئے مکے سے نکلے تھے, 10 سال قبل روتے ہوئے گئے تھے اور 2 غلام حضور کے ساتھ تھے. آج اسی مکے میں حضور آئے ہیں تو لگتا ہے پہاڑ اور پتھر بھی میرے رسول کے نعرے لگا رہے. تو ایک عروج ہو گیا, حالات ایک نیا رخ اختیار کر گئے. اور مکہ مکرمہ کے اندر اللہ تبارک اب تو احاطہ بڑا ہو گیا ہے, مطاف بہت بڑا ہو گیا ہے. حرم شریف کی مسجد کو وسعت دے دی گئی ہے, لاکھوں لوگ آ سکتے. اس وقت جب 10,000 لوگ آئے نا تو سیرت نگار کہتے ہیں یوں لگا جیسے درختوں پہ بھی لوگ چڑھے ہوئے, پہاڑوں پہ بھی لوگ, اتنا مجمع تھا. کہاں 2-3 لوگ اور کہاں ہزاروں کا اجتماع.
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اونٹنی پہ بیٹھ کے کعبے کا. پھر میرے محبوب تشریف لائے اور حضور نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا. پھر میرے نبی پاک نے بت توڑے. پھر میرے محبوب نے خانہ کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا. پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے زمانے نے دیکھے. ان سارے حالات میں دنیا نے ایک وفا کا عجیب منظر دیکھا کہ اس موسم بہار میں نہ تو آواز حضرت ابو بکر کے نام کی بلند ہوئی، نہ عمر فاروق اور نہ مولا علی کے نام کی بلند ہوئی. اس مجمع عام میں محبوب پاک کی آواز گونجی تو رب کریم کے حبیب نے فرمایا این بلال، میرا بلال کہاں ہے؟ اور میرا بلال کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ نا، کدھر ہے بلال؟ عجیب رنگ وفا دیکھا نا لوگوں نے. یہ وفا فرمایا بلال کدھر ہے؟ حضرت بلال ہاتھ باندھے سب سے پیچھے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے. جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کروں. پیچھے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوڑے حضور میں حاضر ہوں. فرمایا ادھر آ یار، کعبے کی چھت پہ تو چڑھ ذرا، آذان تو سنا. ایک صحابی حضور کے کان میں بولے، اور یہ بھی حکمت الہی تھی کہ وہ بولے، حضرت بلال کی شان ظاہر ہونی تھی. کان میں کہا یا رسول اللہ کافر پہلے مر گئے، پہلے کوئی حال نہیں ان کا، آج تو بالکل ہی ختم ہو گئے. حضور آج آپ کا سکہ چل گیا ہے، بلال کے بڑے دشمن ہیں، بلال کو رہنے دے، کوئی اور نہ آج اذان دے دے. کان میں بات کہی تھی، چاہیے تھا جواب بھی کان میں آتا. اور معصوم آمنہ فخر آدم و بنی آدم وفا کا خطبہ پڑھنے لگے. وفا کا خطبہ شروع ہوا. میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کان میں بات کی تھی، حضور کان میں جواب دیتے، لیکن حضور نے فرمایا چپ کر یار، تو نے عجیب بات چھیڑ دی ہے. جب مکے میں پتھر کھانے ہو تو بلال، اور جب بدر میں تلواریں چمکے تو بلال، احد میں پتھر برسے تو بلال، اور گلے میں کس کے رسی باندھ کے سے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جائے تو بلال محمد محمد کہے. اور آج اللہ عزتیں دے تو کسی اور کو چڑھاؤں. فرمایا چپ کر کے سارے نیچے کھڑے رہو. آج کعبے کی چھت پہ بلال کھڑا ہوگا تو میں دنیا کو بتاؤں گا وفا کس چیز کا نام ہوا کرتا. بلال ہی چڑھے گا کعبے کی چھت پہ. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا. بھائی یاد رکھو، رشتہ جو وفا کا ہوتا ہے نا، اس کا بڑا رنگ ہوتا ہے، اس کا بڑا انداز ہوتا ہے، اس کے بڑے طریقے ہوتے ہیں. اگر حضرت حلیمہ غربتوں کے عالم میں میرے مصطفیٰ کو لے کے گئی تھی نا، تو معصوم آمنہ نے بھی تو سبق بڑا نرالا دیا نا امت کو. حضرت حلیمہ جب لے کے گئی تھی تو تب تو 3 لوگ تھے نا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. 3-4 لوگوں میں لے کے گئی تھی. حلیمہ کہتی ہے جب میں نے رنگ دیکھا تو میں نے نرالا دیکھا ہے. مسجد بھری ہوئی تھی غلاموں سے، اور کریم رسول منبر پہ بیٹھے تھے. سادی سی بی بی جس کے لیے کبھی کوئی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا تھا، کوئی بھی، لباس بھی پرانا اور میلا تھا. کہتی ہیں جب میں نے مسجد میں قدم رکھا تو وہ والے نعرے لگے جو فرشتوں نے بھی دروازے کھول کھول کے دیکھے کہ کسی کے نعرے لگ رہے ہیں. اور جناب حلیمہ کہتی ہے کسی نے ایسا کبھی استقبال نہ دیکھا ہوگا. حضور اٹھے، گویا اللہ کی ساری رحمتیں اٹھ کے کھڑی ہو گئیں. پھر مصطفیٰ کریم نے بچھائی جب چادر، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی، اور حضور التحیات کی حالت میں سامنے بیٹھے، تو لوگوں کو پتا چلا جو وفا کا رشتہ ہوتا ہے اس کا رنگ ذرا نرالا ہوا کرتا ہے، اس کا انداز ذرا انوکھا ہوا کرتا ہے. بھائی شرط اتنی ہے کہ تو آتا ہی نہیں، تو معافی مانگتا ہی نہیں، تو پھر بھی لوگوں کو مناتا ہے، اسے مناتا ہی نہیں جسے منانا چاہیے. مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی. مختلف محکموں میں درخواستیں دیتے ہو، مالک کے حضور دعا ہی نہیں کرتے. جس کریم کی بارگاہ میں جانا چاہیے، جہاں سے کرم ہونا ہے، جہاں سے عطائیں ہونی ہے، اس طرح متوجہ نہیں ہوتے، اپنے قریب کو منانے کی صحیح نہیں کرتے. میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت پر ہر وقت کامل توجہ،
اللہ کے کرم پر ہر وقت توجہ، وہ بخش دے گا، وہ مہربانی کرے گا، وہ عطائیں کرے گا، وہ اپنے بندوں سے درگزر فرمائے گا، یہ شوق ہر وقت طبیعت میں قائم رہنا چاہیے۔ شدید بے سکون، بے چین، مضطرب، الجھے خیالات، سخت بیمار، سخت کمزور، مالی مشکلات کا شکار لوگ، جسمانی بیماریوں سے لڑنے والے لوگ، اور رشتہ داروں اور احباب اور ان کی بے وفائیوں کا شکوہ کرنے والے لوگ، اگر ان ساری تکلیفوں سے نکلنا چاہیں تو حل ایک ہی ہے، ادھر ادھر نہ دیکھے، اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھے، اپنے کریم مالک کے کرم پر توجہ کرے، اور یہ ذہن بنائے کو کتنا بھی بیمار ہو، جب رب شفا دینا چاہے، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں میرے ان بندوں سے فرما دے کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان سے فرما دے کہ یہ اپنے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ تھی معافی، اور وہ جو میں نے کہا نا ذرا گردن جھکائے اور پھر پیشانی بھی چوم لے، بلا مثال و بلا تشبیہ آگے فرما ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہ اس ہونے والی اس موجودہ غلطی کی ہی بات نہیں، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو مالک یہ ایک دفعہ ہی ہوگا، یہ آج ہی رحمت آئی ہے، یہ کسی ایک مخصوص وقت، ایک مخصوص موقع یا کسی مخصوص تاریخ کے لیے ایسا ہے؟ فرمایا نہیں، انہو هو الغفور الرحیم، اللہ ہے ہی بڑا بخشنے والا اور رحمت فرمانے والا۔ یہ اس کریم کا ہمیشہ کا طریقہ ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی، معاف کر دیتا ہے۔ اور ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ مجھے بتائیے، ہانپتے کانپتے لرزتے سہمے ڈرتے کپ کپی وجود پہ طاری ہوئی بندے میدان محشر میں جمع ہو، اور انہیں خبر ہو کہ ڈائری تو کھل گئی، آڈیو ویڈیو تو چل گئی، پتہ تو سارا آ گیا، فرشتے دفتر اعمال لے کر پہنچ گئے، چھوٹی سی چھوٹی ذرے کے برابر بھی کوتاہی تو یہاں تک آ گئی، بندہ ڈرے کانپے، اور اچانک آواز کرم آئے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو کیفیت کیا ہے، انداز کیا ہے اس وقت انسان کے دل کو جو تسلی ہوتی ہے، وہ تسلی کیا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا۔ کوئی کتنا، اور پھر حضور نے ایک بات ارشاد کی، کچھ باتیں ایسی ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے نا گہرائیاں ساری ختم ہو جاتی ہے کہ اس سے زیادہ گہری بات کیا ہو سکتی، رانائیاں اور رنگ سارے مان پڑ جاتے ہیں کہ اب اس میں جلوے اور کتنے بھرے جا سکتے۔ ساری انسان کی سوچیں اور وسعتیں اچانک سمٹنے لگتی ہے کہ یار اتنی بڑی بات، یہ ذرا انداز دیکھیے حضور کا بیان کرنے کا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت والے دن اللہ ان لوگوں کو اجر عطا کرے گا نا جن پر دنیا میں مشکلات آتی رہی، تو فرمایا وہ لوگ سوچیں گے کہ یہ تو مشکلات تھوڑی تھی، کاش کبھی زیادہ آ جاتی نا، کاش ہمارے وجود کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے۔ وہ لوگ سوچیں گے، اور وہ بھی سوچیں گے جن پر مشکلات نہیں آئی تھی کہ کاش کبھی ہم بھی اس چکی سے پس کے آتے نا۔ اس سے زیادہ بھی کوئی اجر ہو سکتا ہے کہ رب کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، جو مصیبت میں صبر کر دے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ معیت الہی اس شخص کو نصیب ہو رہی، رحمت خداوندی سے کبھی نظر نہ ہٹائے۔ آتی رہتی ہیں مشکلات، آتے رہتے ہیں دکھ، ہو جاتی ہیں غلطیاں، کمزور ہے انسان، کر بیٹھتا ہے گناہ بھی، لیکن ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، ایک گناہ
ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੇਖੇ ਤੇ ਦੇਵੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ, ਤੇ ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਮੇਰਾ मौला वेखे ते पर्दे पावन वाला। ढाल देता है रहमत का पर्दा, कर्म हो जाता है। रहमत इलाही से कभी तवज्जो ना हटे। अपने दिल को ठंडा रखने के लिए, तबीयत को सुकून में रखने के लिए रहमत। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते, बंदे से गलती हो जाती है, फिर वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, तो रब फरिश्तों से फरमाता है, मेरे बंदे को पता है कि मेरे अलावा माफ करने वाला कोई नहीं। तो देखो ना, वो आ गया है। तो फरिश्ते अपने मालिक की बात की तरफ मुतवज्जे होते हैं, तो रब फरमाता है, गवाह हो जाओ मैंने इसे माफ कर दिया है। हुजूर फरमाते हैं, उस बंदे से फिर गलती हो जाती, वो फिर अर्ज करता है, मालिक भूल गया था, गलती हो गई, खता हो गई, गुनाह हो गया। तो अल्लाह फरमाता, देखा ना, मेरे बंदे को पता है मेरे सिवा माफ करने वाला कोई नहीं, तो जाओ गवाह हो जाओ मैंने माफ कर दिया। हुजूर फरमाते हैं, तीसरी बार फिर गलती हो जाती, ये फिर आ जाता है, तुसी ते मैं दसो जेड़ा 3 वारी आवे ओदा लाज की है। ਅਸੀਂ कहने तू बाज आना, कहने कि नहीं, तूने ठीक होना, तू नहीं ठीक हो सकता, तूने नहीं बाज आना, तेरा इलाज अब जा, अब दौड़ जा, तेरा कोई हल नहीं। हुजूर फरमाते 6 बार आ गया, तीसरी बार आके कहता अल्लाह माफ कर दे, तो अल्लाह कहता पता है ना मेरे बंदे को मेरे अलावा माफ करने वाला कोई नहीं, गवाह हो जाओ मैंने इसे माफ कर दिया। गोया वो जब जब आता रहता है, रब तब तब उसे माफ फरमाता रहता। रहमत दा दरिया इलाही, ये दरवेशों ने जो बातें की हैं बड़ी सोच समझ के की। रहमत दा दरिया इलाही, हर दम रहमत दा दरिया इलाही, हर दम वगदा है। मैंने अगला शेर नहीं पढ़ना, इतना ही मैं एक मिसरे में बात करनी है उसी वक्त। रहमत दा दरिया इलाही, अगला मिसरा नहीं कहना, इसका माना क्या है समझो। दरवेश कहते हैं ऐसा नहीं होता कि कभी कभी रहमत मिलती है, हर दम वगदा है तेरा। रहमत दा दरिया इलाही, हर दम, हर दम दम दम, हर दम वगदा तेरा। बस जे विचों एक कतरा बख्शे ना मैनू भी, ते काम बन जाता ही। दम दम, हर दम से बंदे को अल्लाह की रहमत मिलती है, हर वक्त करम होता है, हर वक्त। उसके लिए तो ना किसी जगह की पाबंदी है, ना वक्त की पाबंदी है, ना ये है कि वो इस वक्त मुयस्सर है और माज़अल्लाह इस वक्त मुयस्सर नहीं, ना उसे ऊँघ आती है ना नींद आती। सुबह भी करम, शाम भी करम, वो हर वक्त रहम ही रहम फरमाता है। और हुजूर फरमाते, जब उसने मखलूक बनाई थी ना, उसी वक्त उसने अपने अर्श पे लिख दिया था, लोगों मेरा गजब ज्यादा नहीं, मेरी रहमत ही ज्यादा है। जिसने बनाने से पहले कहा था, बनाने से करो शुक्र कितना और फख्र कितना करूं, तेरे करम ने मुझे फायजुल मराम किया और बना के सैयद आलम का उम्मती मुझको गुनाह से पहले ही बख्शिश का इंतजाम किया। अब ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे मोमिन की इज्जत अल्लाह की नजर में काबे से भी ज्यादा है। मैं बड़े जमाने से, कुछ नहीं तो मुझे 20 साल हो गए डॉक्टरों का चक्कर लगाते। वालिद साहब बीमार थे, वालदा बीमार थी, खुद जाना पड़ा, कभी बच्चों को लेके जाना पड़ा। मैंने लहजों में बाज जगह पे हुरूर देखा, लहजों में, यानी डॉक्टर के 2 मीठे बोल ना बंदे की तबीयत ठीक कर देते, लेकिन वो उसके लहजे में, अब चूंकि वो डॉक्टर है और जनाब मुझे तकलीफ है, मैं जरा जल्दी चेक कराना, सबको तकलीफ ही होती है, सारे तकलीफ से जाते हैं, बाहर बैठो देख लेते। इल्म इसका नाम है कि दूसरों को जाहिल समझा जाए, इल्म इसका नाम है कि आपको शऊर ही ना आए। इल्म तो आगही सिखाता है। अगर कोई आलिम होकर अपनी माँ के पैर नहीं दबाता तो फिर उसके इल्म ने उसे कुछ भी नहीं सिखाया।
اس کے علم نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا. اگر عالم ہو کر اپنے باپ کا حیا نہیں کرتا تو پھر یہ کورس ہے، اس نے لفظ سیکھے ہیڑے ترچے، اسے سمجھ نہیں آئی لوگوں سے پیار کیسے کرنا تھا. آپ کی چیزیں آپ کے اندر روشنی پیدا کرے، آپ کا شعور آپ کو تازہ کرے. ٹھیک ہے نا؟ جتنا پھل زیادہ لگ گیا ٹہنی اتنی جھک گئی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر دونوں بیٹھے تھے. ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے ہیں جن کو عبداللہ بن عمر کہا جاتا ہے. دونوں بیٹھے تھے. عبداللہ بن عمر اٹھ کے چلے گئے تو عبداللہ بن عمر میں رونا شروع کر دیا. دیر تک روتے رہے. اللہ کرے کسی کو کوئی ایسا یار ملے جسے مل کے بندہ روئے. ایک باری میری آنکھیں چوں اونا نے اتھرو پونجے سان ان تے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر گولے آہو زاری دا. وہ چلے گئے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا. روتے جا رہے ہیں. بچوں نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے یار وہ عجیب بات بتا گیا ہے. وہ کہتا میں نے حضور علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو جنت میں نہیں جائے گا. ہوتا ہوں، انسان ہوں، کبھی کو بات ہو ہی جاتی ہے، کبھی کو پریشانی ہو ہی جاتی ہے. پھر اپنے ارد گرد والوں سے کہنے لگے دعا کرو رب عاجزی کی توفیق دے، اللہ بڑے بول سے بچا لے. عزیز بھائیوں، مزاجوں کے اندر حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اگر کوئی نیک کام کر لیتے ہیں نا تو پھر وہ کہتے ہیں چونکہ میں نے کیا لہذا ساری دنیا فوراً یہ کرے. آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ رب نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ عاجز ہو جائیں اللہ کے بندے، آپ عاجزی اختیار کریں. وہ کہتے ہیں چونکہ میں کرتا ہوں لہذا میں اب اتنا بڑا آدمی ہوں تو فلانے 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 بندے تو ٹھیک ہی نہیں. حضرت سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ تہجد کا ٹائم تھا. پرانے زمانے میں نا لوگ مسافر اکثر رات مسجدوں میں آ کے گزارتے تھے. تو کہتے ہیں مسجد میں لوگ سوئے ہوئے تھے سارے، تہجد کا ٹائم تھا، میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، میرے والد بھی ساتھ تھے. تو میں نے اپنے ابا جی سے کہا کہ دیکھو کتنے بد نصیب ہیں، نفلوں کا ٹائم ہے اور یہ سو ہوئے، کتنے بد نصیب ہیں. میں تہجد پڑھ رہا ہوں، اللہ اللہ کر رہا ہوں، یہ سوئے ہوئے. تو فرماتے ہیں میرے والد کہنے لگے کاش تو بھی سویا ہی رہتا، لوگوں کے کپڑے تو نہ پھاڑتا. کاش تو بھی، تیرا سونا ہی بہتر تھا، اس تہجد سے تو سویا ہی رہتا تو بہتر، کپڑے تو نہ پھاڑتا لوگوں کے. او خدا کے بندے اگر تو نے پڑھی ہے تو تیرا اور رب کا رشتہ ہے، اس کی بنیاد پر تو دوسروں کو حقیر جاننے لگ گیا ہے. اس کی بنیاد پر علم پڑھے دا مان نہ کریے ماتا تھی میں پڑھیا، او جبار کہار کہاوے متے روڑ دے میں دودھ کڑیا. تھوڑا سا اپنی طبیعت میں عاجزی پیدا کر. یہ تو دیکھے نا کتنے بڑے بزرگ حضرت فضیل بن عیاض، 60,000 لوگوں نے حج کیا. حضرت کے بھی وہ حجوں میں بہت 21واں 22واں حج تھا. کسی نے پوچھا حضور اس سال حج کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ فرمانے لگے جتنے بھی حاجی آئے سارے نیک تھے، حج ضرور قبول ہوگا، اور اگر کسی وجہ سے کوئی کمی رہ گئی تو وہ میری نحوست کی وجہ سے رہ جائے گی، اس لیے کہ ان میں سب سے زیادہ گناہگار میں ہی، میری وجہ سے کوئی رہ گئی تو رہ گئی، ورنہ تو امید ہے خدا فضل ہی فرمائے گا. آپ کی مزاج میں جب عاجزی ہوتی ہے کہ نا، اگر آپ کسی مقام پہ فائز ہیں تو وہ تو اللہ نے دیا آپ کو، تو اب تو آپ کو اس مقام پر جا کے بھی عاجزی ہی کرنی چاہیے تھی. اور اگر آپ وہ عاجزی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ بہت ساری خطاؤں کا شکار ہیں. ہمارے زمانے میں نا ایک رواج آیا ہے کمزوریاں بیان کرنے کا، اور کمزوری اکثر وہ بندہ بیان کرتا ہے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. لوگ ایک دوسرے کی کمزوریاں ڈسکس کرتے ہیں، بلکہ پہلے تو لوگ لوگوں کی کمزوریاں بیان کرتے تھے، اب جماعتیں جماعتوں کی کمزوریاں بیان کرتی. اب پارٹیاں پوری پارٹیوں کی کمزوری بات اتنی اجتماعیت تک چلی گئی کہ سوچے محدود سے محدود تر ہو گئی. اللہ تعالیٰ میں نے ایک دفعہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کی قوم میں جو سب سے نیک آدمی ہے نا اسے ڈھونڈ کے میری بارگاہ میں لائیں.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا جس کو سب سے زیادہ نیک سمجھتے تھے اسے اللہ کے حضور پیش کیا، مالک یہ سب سے زیادہ نیک ہے، جسے حضرت موسیٰ کلیم نیک کہے، وہ کتنا کو نیک ہوگا؟ یا اللہ یہ نیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا اب اس بندے کی ڈیوٹی لگاؤ کہ یہ اس قوم میں جو سب سے گناہ گار ہے وہ بندہ ڈھونڈ کے لائے۔ اگر یہ ڈیوٹی ہماری لگتی تو پھر تو اللہ خیر کرے، سارے گناہ گار تھے، ماں سوا میرے، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ جناب اس کی ڈیوٹی لگائیں، حضرت موسیٰ کی گواہی ہے یہ سب سے زیادہ نیک ہے، اس کی ڈیوٹی لگائیں، یہ سب سے گناہ گار بندہ ڈھونڈ کے لائے۔ آپ نے ڈیوٹی لگا دی تو وہ عرض کرنے لگے حضور 3 دن کی مہلت دے، میں بندہ ڈھونڈتا ہوں۔ 3 دن 3 راتیں گزر گئیں، آنے کا وقت آیا تو اسی نیک آدمی نے کیا کیا، اپنے گلے میں رسی ڈالی اور اپنے ہی ہاتھ سے پکڑ کے لا کے حضرت موسیٰ کلیم کے دست مبارک میں دے کے کہا حضور 3 دن کوشش کی ہے، سب سے زیادہ گناہ گار میں ہی، برے بندے تو میں لبن ٹریا تے جاگت تے ملیا نہ کوئی، تے اپنے اندر چاتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی، میں ہی ہوں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام فرمانے لگے یہ تو نے کس طرح تجزیہ کیا؟ عرض کی حضور بعض لوگوں کی نہ چھوٹی موٹی کوتاہیاں میرے سامنے تھی، اس پر میں نے غور کیا، لیکن ان کی غلطیاں یقینی نہیں تھی، میرا گمان ہی تھا، پورا مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ غلطیاں ہیں، لیکن جو میری غلطیاں تھیں ان کا مجھے پورا یقین تھا کہ یہ ہے۔ کسی کی غلطیاں میرے سامنے یقینی نہیں تھی، اپنی کوتاہیاں میرے سامنے یقینی تھی، اور جو زیادہ یقینی چیزیں تھیں نا اس پر جب میں نے غور کیا تو پھر میں سمجھا کہ اس بستی میں سب سے گناہ گار میں ہی ہوں۔ آپ مجھے نا بتائیں اب میرے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ جناب موسیٰ وہیں کھڑے تھے تو رب کریم نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، وہی فرمائی، فرمایا میرے کلیم اس کو جو سب سے زیادہ فضیلت ملی ہے وہ نمازوں کی وجہ سے نہیں ملی، یہی اس کی عاجزی ہے، اس کی وجہ سے رب نے سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ یہ اس کے ذہن کے اندر بات ہے، جس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اعزاز دیا۔ تھوڑا سا نا چیزوں کو سمجھا جائے، انسان اپنی ذہن سازی کرے، اپنے اوپر غور کرے۔ ہم اپنے آپ کو 2 4 5 چیزیں دیکھ کے تسلیاں دے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں چور تو ساری دنیا اتنی خراب ہے، تو فلانی نیکی بھی کرتا ہے، اس سے نا انسان کی روحانی زندگی کمزور پڑ جاتی، اس کے افکار پہ میل کچیل چڑھنے لگ جاتی ہے، وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگ جاتا ہے۔ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، اگر طبیعت میں عاجزی آ جائے تو کوئی فرق مثلاً کیا ہو جائے گا؟ اگر کوئی شخص تھوڑا بہت اگر کام کر لے، اگر کسی وقت وہ کوئی عاجزی اختیار کر لے تو اس سے فرق پڑ جائے گا۔ اور میں نے دیکھا سوسائٹی کا یہ ماحول بن گیا، وہ جناب تو شاہ پر چکے ہیں، اور بڑے اور انداز میں لوگ بات کرتے، اپنی طبیعتوں پہ بوجھ ڈالا جائے۔ ہمارے ہاں نا ایک لمبی لسٹ ہے ان لوگوں کی جن کی وجہ سے ان کے اپنے تکلیف میں یعنی کیا کہہ سکتا ہے بندہ؟ داماد کو کہہ سکتا ہے کچھ، لیکن اس نے مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے، وہ بیٹی کو اور نواسوں کو لے کے آتا ہے تو دروازے پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کہتا ہے اسٹیٹس ہی نہیں میرا۔ میں ایک جنازے پہ چلا گیا تو قبرستان میں ایک فیملی میں کسی کا انتقال ہو گیا، تو قبرستان میں ان کا داماد اپنے بردر اللہ سے سالے سے کہہ رہا ہے کہ وہ تم نے تو اپنے ابا کی قبر پہ تختی بھی نہیں لگائی، اتنے بھائیوں تختی بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ کہنے لگا بھائی جان بس وہ مصروفیت رہی ہے، قبر تو پکی کرا دی تھی تو بس تھوڑے دنوں میں لگوا دیتے۔ وہ بیچارہ نا ادھر ادھر میری طرف بھی دیکھ رہا ہے کہ لوگ سن، اور وہ ڈٹائی سے باتیں کیے جا رہا ہے کیونکہ وہ داماد ہے، ان کی بیٹی جا رہا ہے، مفت کی بلیک میل ہے۔ تو بندہ چلا جا، میں نے اس کا بازو پکڑ کے سائڈ پہ کر لیا، میں نے کہا یار تجھے قبروں میں بھی اللہ نہیں یاد آیا؟ یہ مفت کی جو آزمائشیں ہم لوگوں کو ڈالتے ہیں نا، اس سے بچے، بلا وجہ کہ جناب وہ مجھے پوچھا نہیں تو مجھے جناب دیا نہیں تو میری بھی کوئی حیثیت تھی، آپ اس طرح نہ گنوائیں۔ ان سے چیزیں چھلکتی ہیں، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے آدمی، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ہم کمزور پڑ گئے، ہم نے کس بنیاد پر لوگوں کو لوٹنا اور تاڑنا اور لتاڑنا شروع کر دیا۔ انسان ہوتا ہے، اور وہ جب ان چیزوں سے نکل جاتا ہے نا
تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ بندہ بڑا آدمی ہے کہ جو نہ اسے کوئی یہ پرواہ ہے کہ مجھے کوئی بٹھائے کہاں پہ، نہ اسے کوئی یہ ٹینشن ہے کہ کوئی یہ. میں نے دیکھا بعض بڑے لوگ ان چیزوں سے ویسے نکل جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت کا اونٹ گم ہو گیا تو تلاش کر رہے تھے، تو ایک بندے نے کہا کسی غلام کو کہہ دیتے. فرمانے لگے میں بھی تو غلام ہی ہوں، میں بھی تو اپنے معبود کا غلام ہوں، کسی غلام کو کہہ دیتے. اس کا کیا مطلب؟ اس لیے اس تکبر سے اپنے آپ کو بچا کے لوگوں کے لیے آسانی کی جائے، اپنوں کو پیار دیا جائے، اپنوں کو محبت دی جائے. جب آپ کسی سے پیار کریں گے، اعزاز دیں گے، تو اس میں محسوس ہوگا کہ ہماری اپنی بھی کوئی شان ہے، عظمت ہے، ہم وزادار ہیں. دیکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضور کا اتنا ادب کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر نہ پوری ہتھیلی سے دستک نہیں دیتے تھے، انگلی کے پوروں سے، ناخنوں سے. ادب ہے. تو کسی نے کہا تھا کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، خواجہ فخر الدین فرماتے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، ہم نے نہ پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، کیونکہ ذرا آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا. صحابہ یوں ادب کرتے کہ اونچا سانس نہیں لیتے تھے حضور کی بارگاہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے وضو کا پانی تو وہ نیچے نہیں گرے گا، وہ نیچے تھیلیاں کر دیتے. آنکھیں حضور کی بارگاہ میں نہیں اٹھاتے تھے. بعد سے پوچھا داتا حلیہ بیان کر دو، کہتے تھے اتنی ضرورت ہی نہیں تھی حضور کو دیکھ سکے. وہ اتنا ادب کرتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا؟ جنگ بدر کے لیے جب سواریاں جا رہی تھی نا، تو ایک ایک سواری پہ تین تین لوگ تھے. تو اسلام مذہب بڑا حسین ہے نا، یہ رحمت للعالمین محبوب کا پیغام ہے نا. اب ایک ایک سواری پہ تین بندے بیٹھیں گے، تکلیف ہوگی. طے یہ پایا کہ دو بیٹھ جائیں، ایک پیدل چلے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی دو بندے دے دو. نصیبہ جاگا سیدنا ابو لبابہ کا، حضرت علی المرتضی شیر خدا کا. یہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اب ایک دفعہ باری حضرت ابو لبابہ سرکار کے پیچھے بیٹھیں گے، مولا علی پیدل چل رہے. اس شخص کا کمال تو دیکھیں جس کے ہاتھ میں اس سواری کی لگام ہے جس کے سوار مدینے والے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر باری آئی حضرت علی پیچھے بیٹھے، لگام حضرت ابو لبابہ نے تھام لی. وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں اور تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام تھامی ہوئی، باری لگ گئی. حضور نے پیدل چلنا ہے، چپ ہاتھ باندھے دونوں نے. عرض کی حضور خادم جو حاضر ہے، مہربانی کرے نا، آپ بیٹھے نا، ہم پیدل چلتے ہیں آپ کی باری. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو لہجہ ہے عزت دینے کا، دو جملے حضور نے کہے. آپ دونوں جملوں میں حضور نے جو غلاموں کو عزت دی وہ بھی دیکھیے، سمجھانے کا انداز بھی دیکھیے، اور امت کے دلوں میں عاجزی پیدا کرنے کا طریقہ بھی دیکھیے. حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، تم زیادہ طاقت رکھتے ہو کہ پیدل چلو، میں بھی چل سکتا ہوں. اور پھر فرمایا تم دونوں کو کچھ زیادہ اجر کی ضرورت ہے، میں نے بھی تو اپنے رب سے اجر لینا ہے نا، دین کے رستے میں چلنے کا میں نے بھی تو اجر لینا ہے. تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، تھوڑی دیر ہی ہوئی ایک آیا سی کالیاں زلفاں والا، وہ دو کڑیاں ہی میرے من میں رکیا ہے، کر گیا نور اجالا. اتنا کرم دو جملوں سے طبیعت ہی بدل گئی.